الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر میرے واجب الاحترام علماء کرام محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں آج کی یہ محفل آج کی یہ مجلس انتہائی بابرکت رحمتوں والی اور
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی ایک مجلس اور محفل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی دین کی کوئی مجلس لگتی ہے، محفل لگتی ہے، مسلمان اکٹھے بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں، تو جب وہ اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے آسمانوں پہ ایک اعلان ہوتا ہے، آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے قوموا مغفور لکم، اب سارے کے سارے چلے جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ دین اتنا عظیم ہے۔ اب فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب کے لیے اعلان کر دیا، اللہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو وہ بات سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اس مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، اس محفل کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو تو کوئی اپنا کام تھا، کسی بندے سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس مجلس کی برکت سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو یہ دین کی مجلسیں، دین کی باتیں، دین کے مذاکرے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے، بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپس میں مذاکرے کیا کرو، یہ مذاکرے کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، اور نفع دیتا ہے۔ 3 دن میں نکل کے دیکھو، مذاکرے کرو، پتہ چلے گا نفع ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک نوجوان ہے، بالغ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے جسم پاک کیسے کرنا ہے، یہ مذاکرے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ ان مذاکروں کی وجہ سے غسل کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، وضو کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، فرائض معلوم ہوتے ہیں، واجبات معلوم ہوتے ہیں، سنن اور مستحبات معلوم ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تبلیغ والوں کو کام کوئی نہیں ہے، بستر اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ نکل کے تو دیکھو فائدہ کتنا ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، آج کی محفل کا عنوان قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا تعارف جتنا قرآن نے خود کروایا ہے کوئی نہیں کروا سکا۔ قرآن پاک شروع ہوتا ہے، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ ہود اللہ شروع کرتے ہیں، سورہ ہود کے اندر قرآن پاک کا تعارف ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ یوسف اللہ شروع کرتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ سورہ شعراء کا آخری پورا رکوع قرآن پاک کا تعارف کروا رہا ہے۔ آج چند دن پہلے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بیان سن رہا تھا۔ فرمایا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ
سب سے زیادہ واضح الفاظ اور واضح انداز میں قرآن پاک نے جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ سورہ شعراء کے آخری رکوع کے اندر کروایا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 50 سے زائد مرتبہ قرآن پاک کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ 50 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی بیان کرتے ہیں، اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں، اس لیے کہ کلام سے پہلے متکلم آتا ہے، بات سے پہلے بات کرنے والا آتا ہے۔ بات کرنے والا بڑا ہوگا تو بات بھی بڑی ہوگی۔ خطاب کرنے والا خطیب اچھا ہوگا تو خطاب بھی اچھا ہوگا۔ کلام کرنے والا متکلم اچھا ہوگا تو کلام بھی اچھا ہوگا۔ بات کرنے والا اچھا ہوگا تو بات بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ رب العالمین، کتنا بڑا لفظ ہے یہ، عالمین کو پالنے والا، عالمین جہانوں کا پالنہار وہ رب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، حضور علیہ السلام نے اس کو وصول کیا، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کا ذمہ بھی لیا اور قرآن پاک کے معنی اور مطالب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ قرآن پاک کے الفاظ ان دو گتوں کے درمیان میں موجود ہیں، اور قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کے معانی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات، احادیث، سنت بھی محفوظ، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی محفوظ، اور حضور علیہ السلام کے اوپر اترنے والا قرآن بھی محفوظ۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کے الفاظ تو محفوظ ہیں لیکن قرآن کے معنی محفوظ نہیں ہے تو یہ ایمان کے لیے کافی عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک محفوظ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس قرآن کو مٹا دیا جائے، اس قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ آج بھی دشمن اسلام سب سے بڑی اس کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی درسگاہوں کو ختم کیا جائے۔ قرآن جہاں پہ پڑھا جا رہا ہے، جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے، ان درسگاہوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے یہ سب کچھ محفوظ رہنا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں ان کو دیکھیں، خطباء کے لیے القاب ہوتے ہیں، خطیب اسلام، خطیب یورپ و ایشیا، لیکن میں جس خطیب کا نام لینے لگا ہوں وہ تو پورے عالم کا خطیب تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے
کوئی تھوڑا سا اس کے اندر زبر زیر میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں. سامنے سے ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شاہ جی آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. شاہ جی نے فرمایا اچھا بیٹا بیٹھ جاؤ میں کہا. دوسری دفعہ پڑھا, پھر اسی طرح پڑھ دیا. بچہ پھر کھڑا ہوتا ہے, شاہ جی قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. تیسری دفعہ جب شاہ جی نے ایسے پڑھا تو بچہ جو ہے وہ جذبات میں آ گیا, کہتا ہے شاہ جی جب تک قرآن ٹھیک نہیں پڑھو گے آگے نہیں چلنے دوں گا. اس وقت پھر شاہ صاحب نے اپنی زلفوں کو ہلایا اور درجدار لہجے میں فرمایا, خطیبانہ انداز میں فرمایا کہ او انگریز اور انگریز کے چمچو, مسجد کی الماریوں میں قرآن ختم کر دو گے, مدارس کی درسگاہوں سے قرآن پاک اٹھا کے جلا دو گے, ختم کر دو گے. مجھے بتاؤ اس 10 سال کے بچے کے سینے سے قرآن کیسے نکالو گے؟ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, عظمت قرآن, عظمت علماء حق, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو, ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سوچنے کی بات. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے, ہمیں قرآن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے. آج ہمارے بڑے کہتے ہیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو, لیکن ہم قرآن کو الماریوں کی زینت بنا کے بیٹھ گئے ہیں. قرآن الماری میں رکھنے کے لیے نہیں اترا. قرآن جب بچی کو رخصت کیا جائے تو اس کے اوپر سایہ کرنے کے لیے نہیں اترا. قرآن کو لا کر گھر کی الماری کے اندر رکھ دینا برکت کے لیے, اس کے لیے نہیں اترا. قرآن کس لیے اترا تھا, قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا, قرآن کیوں اتارا اللہ نے؟ قرآن تو بنیاد ہے نا. جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں. اور قرآن لفظ کا معنی کیا ہے, قرآن لفظ کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, یہ قرآن کا معنی ہے. آج کتنی پڑھی جا رہی؟ تو بنیادی طور پہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر 4 حق ہیں, یاد رکھنا. وہ 4 حق اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو شاید قرآن جو ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے, القرآن حجت لک او علیک, کہ یہ قرآن حجت ہوگا, تیرے حق میں بھی ہو سکتا ہے, تیرے خلاف بھی ہو سکتا ہے. حدیث پاک حضور علیہ السلام کا فرمان. تو قرآن کے حقوق کا لحاظ کریں گے, اس کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا کریں گے تو یہ ہمارے حق میں ہوگا. اگر اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے پھر ہمارے خلاف ہوگا. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو, احادیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ سفارش کریں گے, بہت سارے لوگ سفارش کریں گے, اور سب سے اونچی سفارش جو ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن کی ہوگی. قرآن قرآن ہے اور صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی سفارش یہ ہوگی. لیکن اگر قرآن ہی ہمارے خلاف ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور حضور علیہ السلام بھی
ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ بھی سورۃ فرقان کے اندر اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام خلاف بھی ہوں گے، اور کیوں ہوں گے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایک بہت بڑے عالم، اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم ہیں، میرے استاد محترم ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ جب اس آیت پہ پہنچتا ہوں تو جسم کانپنے لگتا ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ اس قوم کو، اس گروہ کو، اس جماعت کو پکڑ لے، انہوں نے قرآن کو لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن میں سورہ فرقان کے اندر اللہ فرما رہا ہے۔ تو قرآن چھوڑنے سے حضور علیہ السلام مکھ موڑ لیں گے، قرآن چھوڑنے سے قرآن ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، صرف ایک سورت پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا اس کو عذاب دے دے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ ایک سورت۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ قرآن پاک کے 4 حق ہیں، ہر مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ میں نے قرآن کے یہ 4 حق ہر حال میں ادا کرنا۔ پہلا حق، قرآن کے اوپر ایمان لانا۔ قرآن کی 6666 آیات کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے، قرآن کا حق ہے۔ دوسرا اس کا حق، یہ حق الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا، اس میں تو ہمارا کمال کوئی نہیں، کمال تو صحابہ کا تھا نا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ہر حال میں اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ اللہ اکبر، ان کو کیسا ستایا گیا۔ ایک آدمی، ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، گرتا ہوا آیا اور پوچھتا ہے متی نصر اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ ابھی اور صبر کرو۔ ایسی مصیبتوں پریشانیوں کے اندر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، آج ہمیں قدر نہیں ہے، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا۔ تو اس کے اوپر ایمان لانا۔ دوسرا حق، اس کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے دل کا زنگ اترتا ہے، انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج۔ جتنا قرآن زیادہ پڑھے گا دل اتنا صاف ہوگا۔ اور ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو حد کر دیتے ہیں قرآن پڑھنے کی، تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہر رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہر رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ وہ لوگ تھے، پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ قرآن کے ساتھ جنون کی حد تک عشق تھا، بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ ہر رمضان کے اندر 61 قرآن پاک مکمل کرتے تھے، ایک مہینے کے اندر 61 قرآن پاک۔
ایک قرآن پاک روزانہ دن کے وقت، ایک قرآن پاک روزانہ رات کے وقت، اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر۔ کتنا پڑھتے وہ لوگ، کتنا پڑھتے تھے۔ پھر قرآن کے ساتھ عشق ایسا تھا کہ ایک دفعہ حج پہ گئے تو خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر جب پہنچے تو وہاں پہ عجیب دل کے اندر خیال آیا، سوچنے لگے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوں تو اللہ کا قرآن ہی پڑھ لوں اللہ کے گھر میں۔ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 15 پارے اور دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کر 15 پارے کعبے کے اندر کھڑے ہو کے پڑھ دیں۔ یہ لوگ پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ہمیں بھی پڑھنا ہے بھائی، ہمیں بھی اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ہم نے گھروں کے اندر اس کا ماحول بنانا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے دیکھیں، جب نماز پڑھ کے بزرگ گھروں کی طرف جاتے تھے تو گھروں کے اندر سے قرآن پڑھنے کی، سورۃ یاسین پڑھنے کی، تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ عورتیں ساتھ ساتھ گھر کا کام کرتی، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ آج مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے۔ تو دوسرا اس کا حق جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کے الفاظ کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ اس کے اوپر ملے گا کیا؟ تلاوت کے اوپر ملے گا کیا؟ یہ تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک حرف پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے 19 حروف ہیں۔ جو بندہ یہ آیت ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 76000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 76000 نیکیاں ایک آیت کے اوپر۔ ایک رکوع پڑھیں گے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ ایک آدھا پارہ پڑھیں گے، پاؤ پڑھیں گے، پارہ پڑھیں گے، 2 پارے پڑھیں گے، کون حساب لگائے گا؟ یہ وہی حساب لگا سکتا ہے جو بغیر حساب دینے والا ہے۔ تو قرآن پاک کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب لکھا ہے۔ تیسرا حق اس کا ہے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے مطالب کو سمجھا جائے، ہمیں پتہ ہو، ہمیں علم ہو کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس سارے مطالبوں کے اوپر ان کو پورا کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔